والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے سورہ قصص کی تلاوت کی ہے اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کی ہے. قصص واقعے کو کہتے ہیں، واقعات کو کہتے ہیں. اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے واقعہ شروع سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. سب سے زیادہ واقعہ یہی بیان فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور ان کے ساتھی فرعون اور قارون اور حامان ان سب کے بیان کیے ہیں. ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کو ترتیب کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ کر لیں، چاہے ایک دو رکوع کا ہی ہو سکے. طاسین میم حروف مقطعات ہیں جیسا کہ کل بیان کیا گیا. تلک آیات الکتاب المبین، وہی جو پہلے بیان فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر موسیٰ کی خبریں اور فرعون کی حق کے ساتھ لقوم یؤمنون، تاکہ قوم اس کو ماننے والی ہوں. ان فرعون، بے شک فرعون علا فی الارض، زمین میں سرکش ہو گیا. وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، تو اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کمزور پا کر ان کو دبا دیا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے مردوں کو وہ ذبح کرتا، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ رکھتا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں تھا. اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور پا دیے گئے زمین میں، اور ہم ان کو بنائیں امام اور ہم ان کو بنائیں وارث اور ان کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائیں اور دکھائیں فرعون کا اور حامان کا، ان دونوں کے لشکروں کا، منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ بچتے تھے. وأوحینا الی ام موسیٰ، اور ہم نے وحی کی، ہم نے دل میں خیال ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. وحی کا ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ وحی کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشارہ کرنا یا دل میں کسی بات کا ڈالنا یا کسی تک اپنی بات کا پہنچانا. مطلقاً جب وحی کا مطلب ہوتا ہے تو عام طور پر اس کا معنی جو ہے دین کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے نبی کی طرف پیغام کا بھیجنا، اللہ کا. لیکن یہ مجازی معنوں میں لوگوں کے لیے بھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی کی مطلب دل میں خیال ڈالا، وہ نبی نہیں تھی. قرآن مجید سے یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی بلکہ مرد ہی نبی بنا کر بھیجے گئے. یہاں مراد ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ہم نے خیال ڈالا ان ارضعی، یہ کہ تو ہی سے دودھ پلائے گی. فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم، جب کہ تو اس سے ڈرتی ہے تو تو اس کو، یعنی اس کے قتل ہونے سے ڈرتی ہے تو اس کو لہروں کے حوالے کر دے، دریا کے حوالے کر دے. ولا تخافی ولا تحزنی، اور تو غم بھی نہ کر اور ڈر بھی نہیں. انا رادوہ الیک، بے شک ہم اسے تیری طرف پلٹا دیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. فالتقطہ آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ڈال دیا فرعون کی طرف، اور وہ حالانکہ وہ اس کا دشمن تھا اور اس سے ڈرنے والا تھا. اور بے شک ان فرعون و حامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر یہ خطا کار تھے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، تو وہ صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو ڈالا تھا اور وہ لہروں میں، دریا نیل کی لہروں میں بہتا ہوا دریا کے اس حصے میں پہنچا جہاں ملکہ آسیہ، فرعون کی جو ملکہ تھی، وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہ صندوق بہتا دیکھا تو کنیزوں کو کہا کہ لے آؤ اسے. تو وہ لے کر آئے تو دیکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ، اللہ کے نبی کا جمال اور حسن کیا تھا وہ دیکھا تو وہ ان کی وارفتہ ہو گئیں. تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور انہوں نے کہا، فرعون آیا تو فرعون نے کہا کہ بچے تو میں نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ممکن ہے کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے. لا تقتلوہ، تو اسے قتل نہ کر. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ممکن ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ جانتے نہیں تھے کہ ہم اپنے، یعنی موسیٰ یہ جانتا نہیں، یہ فرعون جانتا نہیں تھا کہ ہم اپنے دشمن کو گھر میں پال رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا،
انقادت لتبتی بھی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا دل اس بارے میں بڑا پریشان تھا کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ صندوق جہاں جہاں بہتا ہوا جائے وہ تو اس کے ساتھ جانا. وقالت لاختہ قصی، تو ان کی جو بہن تھی موسیٰ کی، وہ اس صندوق کے ساتھ بہتے بہتے ملکہ فرعون کے ادھر تک پہنچی. جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو نکال لیا، انہوں نے دیکھا ان کے پہلو میں کھڑی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملکہ آسیہ نے مختلف عورتوں پر پیش کیا کہ وہ ان میں سے کسی کا دودھ پیے. وحرمنا علیہ المراضع، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر ان عورتوں کا دودھ پینا. یعنی یہ جو عورت ان کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اس کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے. فقالت، تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا ملکہ آسیہ کو کہ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی خاتون کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کو دودھ پلائے تو وہ اس کا دودھ پی لے گی، وہ دودھ پلائی والی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی والدہ کو بطور دایا کی وہاں پر بلوا لیا. فرددناہ الی امہ، تو ہم نے یوں لوٹا دیا اس کو، یعنی موسیٰ کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور وہ لوگ اور یہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور اس بات کو اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ، اب فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پا رہے ہیں، جوان ہو گئے. آتیناہ حکم وعلما، ہم نے ان کو طاقت اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیکیاں کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. موسیٰ ایک دن بازار جا رہے تھے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، تو وہ موسیٰ ایک دفعہ شہر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر دو بندے لڑ رہے ہیں، دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یعنی ایک بنی اسرائیل کا ان کی جماعت کا تھا اور ایک فرعونیوں کا تھا، ان کی لڑائی ہو رہی تھی. اور وہ جو فرعونی تھا وہ غالب آ چکا تھا، بنی اسرائیل والوں کو مارتے تھے، ان کی روٹین تھی. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والے بندے کے، اپنی قوم کے بندے کی حمایت میں اس کو ایک مکہ مارا. فوقدہ موسیٰ، موسیٰ نے مکہ مارا. اب اللہ کے نبی موسیٰ کا مکہ، جو ایک تھپڑ مارے تو اسرائیل کی آنکھ نکال دی، ایک مکہ مارا وہ بندہ مر گیا. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ. قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ میرا تو اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو شیطان کا عمل ہے، بے شک وہ کھلا دشمن ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، بس تو مجھے معاف فرما کہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے ہار مہربان ہے. پھر اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں گئے، وہ بندہ مر گیا. اب اس کا قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا. اب بنی اسرائیلی اس کا گواہ تھا، لیکن وہ تو اسی کی حمایت میں تو مارا گیا تھا، وہ تو نہیں بتا سکتا تھا. اب ایک شخص قتل ہو گیا مصر کے اندر، اور بادشاہ کے قریب میں، اور پتہ نہیں چل رہا قاتل کا کہ قاتل کون ہے. اگلے دن موسیٰ جب پھر گئے تو دیکھا کہ جس بندہ جو بنی اسرائیلی کل لڑ رہا تھا وہ آج پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے. جھگڑالو طبیعت کا ہوگا، تو جھگڑالو طبیعت کا تھا، آج وہ پھر لڑ رہا تھا، اس کو مار پڑ رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو ہے ہی سرکش، تیرا مزاج جو ہے نا جھگڑالو ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو موسیٰ نے آگے بڑھ کر یہ ارادہ کیا کہ وہ جو ان کا دشمن ہے اس کو پکڑے. موسیٰ نے ارادہ یہ کیا کہ اس کو پکڑے، لیکن بنی اسرائیلی کو چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ تھا کہ تو جھگڑالو ہے، تو بنو اسرائیل جو ہے ان کا ہم قوم جو تھا وہ ڈر گیا. اس نے کہا قال موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل اس کو قتل کیا تھا. یوں انہوں نے اس بندے نے، اس بنی اسرائیلی نے گزشتہ کل والے قتل کا پردہ بھی فاش کر دیا کہ موسیٰ نے قتل کیا تھا. فرعون تک بات پہنچ گئی کہ جناب وہ تو موسیٰ نے اس شخص نے مارا ہے، قتل کیا ہے. اس نے اس کو کہا وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، تو انہوں نے قتل کا ارادہ کیا کہ یہ بندہ یہ خطرناک ہے، اور موسیٰ کو پہلے، فرعون کو پہلے بتایا جا چکا تھا کہ یہ تیری حکومت کا تختہ کہیں نہ پلٹ دے. اس نے ان کے قتل کا ارادہ کیا. تو فرعون کے درباریوں میں جو ایک مومن تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمدرد تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال، کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ بادشاہ کے درباریوں نے تیرے قتل کا فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا کہ اس کے قتل کرو. فخرج انی لک من الناصحین، نکل جائے یہاں سے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب
ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ یہ بڑی مجرب دعا ہے، اگر کوئی ظالموں میں پھنس جائے، گر جائے، رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی من القوم الظالمین پڑھتا ہوا جائے تو انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ موسیٰ وہاں سے چلے، مدین پہنچے، مصر سے نکلے اور بچتے بچاتے مدین پہنچے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ تھی، وہاں وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے کنارے یعنی مدین کے پاس جب قریب میں پہنچے آبادی میں تو دیکھا کہ کنواں ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں بڑی حیا والی، بڑی پردے والی، وہ کنارے پر کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کے۔ تو موسیٰ نے پوچھا ان سے، قال ما خطبکما، تمہیں کیا ہوا؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ الکبیر، کہ ہم پانی کنویں سے کھینچنے کی طاقت نہیں رکھتے، لڑکی ہیں، بچیاں ہیں، ابا ہمارے بوڑھے ہیں، تو یہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا پانی پلا لیں تو ہم اپنے جانوروں کو اس سے پانی پلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ڈول 10 آدمی نکالتے تھے کنویں سے بھر کے، موسیٰ اکیلے نے ان کو نکالا، فسقا لہما، اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ ایک سائے کے نیچے بیٹھ، انہوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ بچیاں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، وہ جانوروں کو لے کر چلیں اور موسیٰ سائے میں درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی عطا فرمائے میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ اور یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے، کوئی غربت میں پھنس جائے، اس کو کوئی راستہ نہ ملتا ہو، اس کا کثرت سے ورد کرنا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑا مجرب المجرب عمل ہے۔ موسیٰ یہاں دعا کر رہے ہیں، وہ بچیاں فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، وہ بچیاں گھر گئیں، حضرت شعیب کو بتایا، حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ، ان کے پاس اور تو کوئی تھا نہیں بندہ، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس بندے کو بلا کے لاؤ۔ یہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمارے ابا بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حیا میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے آگے چلوں گا، تم پیچھے چل کر مجھے راستہ بتانا کہ آگے چلتے ہوئے عورتوں کے جسم پر نظر نہ پڑے۔ تو وہ پیچھے چلے، فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، ان دونوں جو ہیں وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ حیا پر چلتی ہوئی آئی، قالت، اور اس نے کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لائیے تاکہ وہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت آپ کو دیں۔ فلما جاء، جب موسیٰ آئے، وقص علیہ القصص، تو سارا واقعہ پچھلے انہوں نے پوچھا بھی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا معاملہ، تو انہوں نے سارا معاملہ بتایا۔ انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے، لا تخف، ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، بے شک تو اب نجات پا گیا ظالم قوم سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو ان بہنوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا، آپ کمزور ہیں، آپ کو ایک چاہیے بکریاں چرانے والا، تو آپ ان کو رکھ لیجئے، یہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، حیا والا ہے، یہ آتے ہوئے بھی ہم سے آگے چلا کہ ہمارے جسم پر اس کی نظر نہ پڑے، بڑا امین ہے، بہت طاقت والے ہیں۔ قال، حضرت شعیب نے کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، جب انہوں نے دیکھ لیا، وہ رکھ لیا، کچھ عرصہ ان کی شرافت، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی صداقت کو پرکھ لیا، تو ایک دن انہوں نے ان کو پاس بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، اور اس کے لیے تجھے جو ہے وہ میری بکریاں جو ہیں وہ 8 سال چرانا پڑیں گی، یعنی حق مہر کے طور پر میری بیٹی کا جو میں تجھ سے نکاح کروں گا، اس کا حق مہر کے طور پر 8 سال تجھے میری بکریاں چرانی ہیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو 10 سال کر لے تو یہ تیری مرضی ہے، 8 سال تو میری طرف سے لازم ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان قریب انشاءاللہ تو مجھے ہم صالحوں میں سے پائے گا۔ قال، موسیٰ نے کہا، ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، ہاں چاچا ابا جان، یہ آپ کے اور میرے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ ايما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جو ہم دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو گیا، انشاءاللہ اب مجھے یقین ہے کہ آپ ان پر زیادتی نہیں کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، بے شک جو ہم نے کہا اللہ اس پر ہمارا گواہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر وہ وہاں رہے، اور پھر انہوں نے اتنا سا 10 سال وہاں پر رہے، اور 10 سال کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ نکاح کیا۔ پھر آگے وہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا کہ جا رہے تھے رات کے وقت میں، جو پیچھے بھی گزر چکا ہے، انہوں نے دور آگ دیکھی چمکتی ہوئی، بیوی امید سے تھی اور رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، تو کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں شاید آگ لے کر آتا ہوں۔ یہ جب وہاں گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، دائیں طرف کی وادی میں جب وہ پہنچے تو وہاں سے ہم نے آواز دی، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ،
ایک برکت والے درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں ہوں اللہ رب العالمین۔ درخت میں سے آواز آئی۔ اب وہ درخت اللہ نہیں بن گیا، درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا۔ یہ پھر ایک تصوف کے بڑے عجیب نکات ہیں اس میں، یہ عام لوگوں کی سمجھ میں ہے نہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، ایک بقعہ مبارکہ جو ایک درخت میں سے نکل رہا تھا، اس میں سے آواز آئی، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ پھر اللہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ تم موسیٰ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر، اور وہ سارا واقعہ قرآن مجید میں بار بار اس کا بیان کیا گیا۔ پھر قارون کی دولت کا بیان کیا گیا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ قارون کے پاس بڑی دولت ہے۔ ایک دن وہ اپنے پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ، زیورات اس نے آراستہ کیے ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کو بھی سجایا ہوا ہے اور سونا چاندی جواہرات پہن کر نکلا اور اکڑتا ہوا نکلا کہ لوگوں مجھے دیکھو کتنی دولت ہے۔ تو اس کو نکلتے ہوئے دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا دار ہم جیسے ہوتے ہیں، اب ہمارا بھی یہی حال ہے نا، ہم بل گیٹس کی مثالیں دیتے ہیں، ہم امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، جو دولت کی چکا چوند ہوتی ہے ہم ان کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ بالکل یہ انسانوں کی فطرت اور نفسیات شروع سے رہی۔ تو وہ جب نکلا تو اس نے کہا، دیکھنے والوں نے کہا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی چاہت رکھتے تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش جیسا اس کو دیا گیا ہے ہمیں بھی ایسی دولت ملتی۔ بے شک اس سے تو بہت اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا کیا، بہت بڑا اس پہ انعام ملا۔ لوگوں نے یہی بنایا ہوا ہے، لوگوں کے پاس دولت ہو نا کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے اگر آپ کو رجوع اللہ کی توفیق ہو، اگر آپ کو دین کی توفیق ہو۔ یہ دولت تو سب سے زیادہ قارون کو دی اللہ نے۔ دنیا میں قارون کا نام دولت کے حوالے سے ضرب المثل ہے۔ اگر دولت کا ہونا عزت کا باعث ہے تو پھر قارون بڑی عزت والا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے بہت انعام کیا اس پر، ذو حظ عظیم، بہت عظیم حصہ دیا گیا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا اس نے جس کے پاس علم تھا، ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ صبر والوں کو ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، اور پھر ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علیک الا البلاغ۔